جمعے سے جمعے کے دن ایک سورت مبارکہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس نے بھی جمعے کے دن یہ سورہ مبارکہ پڑھی ارب پتی بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن جس گھر میں بھی قرآن مجید کی ایک سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر ارب پتی بن جاتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، اور کئی لوگ غربت سے نکل کر الحمدللہ رزق کی فراوانی کی طرف بڑھے ہیں۔ اس لیے یہ سورت آپ صرف جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا کریں۔ پورا ہفتہ آپ کے گھر میں ایسے رزق آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جمعۃ المبارک کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ اس جمعے کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے، خوشی کا دن کہا گیا ہے، مسرت کا دن کہا گیا ہے۔ تو جو بندہ اس دن میں یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کی زندگی سے غموں کو ختم کر دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، کیونکہ یہ دن جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا مطلب ہے عید کا دن، اور عید کا مطلب ہے خوشی کا دن، اور خوشیاں ہی خوشیاں اس بندے کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، غم مٹا دیے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہر ایک بری چیز کا اس کی زندگی سے خاتمہ ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ راہ راست پر چلنے لگ جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایک نئی بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ عمل اس سے پہلے جس نے بھی کیا ہے، الحمدللہ 100% اس عمل سے اس کے حالات بدلے ہیں، اس کی زندگی بدلی ہے، اس کے معمولات بدلے ہیں، اور غربت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اور چند دنوں کے اندر، کوئی مہینوں کی بات نہیں میں کر رہی، بلکہ مہینوں میں جا کر فائدہ ہوگا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ اور یہ بھی میں اب کہہ رہی ہوں کہ جو امیر شخص ہے وہی پڑھے تو اس کو مال و دولت ملے گا، نہیں۔ اگر کسی غریب کے گھر، کسی فقیر کے گھر، کسی محتاج کے گھر، کسی تنگ دست کے گھر یہ سورت جمعے کے دن پڑھ لی جائے، وہ غریب بھی ہوں تو ارب پتی بن جاتے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ رب جس وقت چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے وہ نواز سکتا ہے، اور اس کے خزانے میں سے جتنی بھی ساری کائنات کھا رہی ہے، پرندے بھی کھا رہے ہیں، جانور بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، شب روز ہر روز پتہ نہیں کائنات میں کتنے اس کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں، اور اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے جو کافروں کو، مشرکوں کو، جو بے ایمانوں کو اتنا رزق عطا فرما رہا ہے، تو جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا وہ ایمان والا، تو کیا رب اس کو عطا نہیں فرمائے گا؟ رب تو ہر وقت فرما رہا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا بھی ہے میں اس کو عطا کروں، کوئی مجھ سے لینے والا ہے میں اس کو دوں۔ اور جمعۃ المبارک کے دن تو رب خود اعلان فرماتا ہے، تو مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اور جو بندہ پھر اس سورت کی تلاوت کر کے رب کی بارگاہ سے مانگے، وہ تو بندہ کبھی خالی لوٹتا ہی نہیں، اس کی تو خالی جھولیوں کو بھر دیا جاتا ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار مل جاتا ہے، غربت زدہ غربت سے نکل جاتے ہیں، جس کی زندگی میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں وہ اس کی زندگی کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن کو عام نہ سمجھا جائے، اور یہ سورت مبارکہ آپ نے اپنے گھر کے اندر پڑھنی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن برکت آپ کے گھر میں ہوگی۔ اگر گھر میں پڑھیں گے تو برکتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول، اور آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی آئے گی، لیکن مسجد میں پڑھنے کی برکت ہوگی۔ لیکن جو گھر کے اندر برکت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے گھر کے اندر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہوگا، کوئی بندش ہوگی، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ یہ سورت آپ اپنے گھر کے اندر تلاوت کیا کریں، اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ دعا کرتے ہیں، کئی لوگوں نے کہا الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ کبھی کبھار درود و وظائف سارے کام چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اس جگہ دعا کام کر جاتی ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو آپ یہ سورت پڑھنے کے بعد دعا ضرور مانگا کریں۔ اکثر جو لوگ یوں کرتے ہیں کہ میں یہ سورت پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرتا، بس تصور میں سورت پڑھتا ہوں، تو آپ دعا بھی ساتھ مانگنا شروع کر دیں۔ ویسے تو آپ نے تصور میں پڑھ لیا
तो फ़ायदा होगा बात, लेकिन अगर बाद में आप दुआ अलग से मांग लें तो इससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैंने दुआ शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह जब से शुरू की अल्लाह के फजल करम से रिस्क भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। घर की परेशानियां भी ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। जहां पहले घर में लड़ाई झगड़े फितना फसाद हर रोज़ कोई नया मसला शुरू हो जाता था, वहां अल्लाह के फजल करम से आज घर में अमन भी है, रिस्क भी है, सुकून भी है। और बहुत से लोगों के घरों में रिस्क तो होता है लेकिन सुकून नहीं होता। ये सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। बस जुम्मतुल मुबारक के दिन ये ज़िक्र कर लें और फिर देखें आपके घर में बहारें कैसे आती हैं। लेकिन इसके साथ एक बात आपको बताती चलूँ, पानी भी पिएं, कोई चीज़ खाएं, फल खाएं, रोटी खाएं, कुछ भी खाएं, इसके बाद चाहे पानी का एक घूंट ही क्यों ना पिएं, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करें। सिर्फ एक इस बात पर अमल कर लें। दूसरा, जुम्मतुल मुबारक के दिन इस सूरत की तिलावत घर में कर लें, इंशाअल्लाह बरकतें आपका मुकद्दर बन जाएंगी, मुसीबतों का छुटकारा हो जाएगा, रिज़्क़ की फरावानी आएगी। कभी ज़िंदगी में किसी की मोहताजी नहीं उठाना पड़ेगी, कभी दर बदर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी और कभी भी रिज़्क़ के हवाले से आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। इतना रब रिज़्क़ अता फरमाएगा कि लोगों में, माशरे में आप बांटते भी फिरेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। इससे बढ़कर शायद ही ज़िंदगी में आपको कोई अमल मिला हो या मिले। इस अमल को जानने के लिए इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब के साथ पढ़ना है, किन शराइत के साथ पढ़ना है, कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इस कीमती अमल की कोई भी जुज़, कोई भी हिस्सा आपसे रद्द ना हो जाए, रह ना जाए। और फिर अगर रह जाए, देखें एक ताला होता है, इसकी चाबी होती है। अगर चाबी एक बंदा घिस जाए या टूट जाए तो ताला नहीं खुलता। इसी तरह अगर वजीफ़े के अंदर भी आप ऊंच नीच कर जाते हैं अपनी मर्ज़ी से या बात को सुनते नहीं, तो भी इस कदर वजीफ़े से आपको इस्तिफ़ादा नहीं मिलता, क्योंकि आपने उसकी शराइत पर अमल नहीं किया। और जब ऐसी सूरत हाल होती है, फिर बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे वजीफ़े के अंदर तासीर नहीं, ताकत नहीं और हमें इस कदर फ़ायदा नहीं मिला जैसा कि आपने बताया। और जो मेरी बात पर अमल करके इसकी शराइत और ज़वाबित पर अमल कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसको तासीर और ताकत और रिज़्क़ ना मिले, क्योंकि रिज़्क़ अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, ये वज़ाइफ से रिज़्क़ नहीं मिलता, इसकी बरकत होती है और ये अल्लाह की बारगाह में वसीला बन जाता है, जिसके ज़रिए रब रिज़्क़ की फरावानी अता फरमा देता है। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जुम्मतुल मुबारक ये ईद का दिन आप इस अमल को जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। जब नमाज़ पढ़ी जाए जुम्मे की और असर की नमाज के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। अलबत्ता जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद पढ़ लें तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी मजबूरी की वजह से आप नहीं पढ़ सके तो फिर आप इस अमल को किसी भी वक्त जुम्मे के दिन पढ़ सकते हैं। सुबह पढ़ लें, शाम पढ़ लें, दोपहर पढ़ लें, फिर कोई पाबंदी नहीं कि आप उस वक्त ही पढ़ें तो फ़ायदा होगा या नहीं। आप किसी वक्त भी पढ़ लें, किसी लम्हे भी पढ़ें, बस बावज़ू होना ज़रूरी है। अमल के दौरान जब तक आप इस सूरत को मुकम्मल ना कर लें, किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई भी गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे की रात रोशन है और जुम्मे का दिन चमकदार है। तो जिस रोशन रात में और चमकदार दिन में इस सूरत को पढ़ लेता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को रोशन भी कर देता है और चमकदार भी बना देता है। इसलिए अब इससे बढ़कर मैं आपको इस हवाले से क्या बताऊं और इससे बड़ा अमल मैं क्या दूं। बाकी विद वज़ाइफ आप अपने जारी रखें जैसे कर रहे हैं। कौन कौन से दोस्त किस किस वक्त कहाँ कहाँ से अमल कर रहा है, मैं तो अपने इस अमल का ज़िम्मेदार हूँ। इस अमल से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत से वज़ाइफ बताने वाले डरा रहे होते हैं, आप फ़ना से अमल करेंगे तो नुकसान होगा। आप जितने भी अमल कर रहे हैं करते रहें, इससे इस पर कोई असर नहीं होगा। जो शख्स ये अमल करेगा उसको किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। चाहे वो जलाली अमल कर रहा है, जमाली कर रहा है, जो मर्ज़ी वो पढ़ रहा है, लेकिन इस्लाम की हदूद में रहते हुए कहीं किसी ऐसे बंदे से अमल ना ले लेना जो मरदूद हो, जो आपको गलत अल्फाज बता दे। कुरान और हदीस के हमेशा वज़ाइफ किया करें, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है।
اگر آپ کو کہیں ایسے بندے سے کوئی عمل مل جاتا ہے تو ایسے لوگ بھی عمل دے رہے ہیں جو بدعقیدہ ہیں اور جن کا اسلام سے دور دور تک بھی تعلق نہیں. ایسے لوگ بھی عمل دے رہے ہیں جن کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں آتی اور بڑے بڑے عمل اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے طاقتور ذات رب کعبہ کی ذات ہے اور اس کے جو کلام الہی ہمیں عطا فرمایا ہے، قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اور مسئلے کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں. انشاءاللہ یہ سورت صرف جمعے کے دن پڑھ لیا کریں. ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے، ہر غم سے آپ کو نجات ملے گی. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک حفاظت بھی رہے گی، مال و دولت بھی بڑھے گا، تمام مسائل بھی حل ہوں گے، کیونکہ اس کی صرف ایک آیات اور اس کی 10 آیات، 1 سے لے کر 10 آیات، جو پہلی 10 آیات ہیں، 10 آیات کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی پہلی 10 آیات کو پڑھ لیتا ہے وہ بڑے سے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑے جو سب سے بڑا فتنہ دجال ہے وہ بندہ اس فتنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس کی پہلی 3 آیات کی بھی بڑی فضیلت ہے. جو ان کو زبانی یاد کر لیتا ہے اور ان کو صبح شام پھر ایک ایک بار پڑھنے لگ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، غموں سے اور اس طرح کی ہر ایک مصیبت سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب آپ نے اس عمل کو بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بس آپ جمعے سے جمعے ہر مصیبت سے محفوظ رہیں گے. یہ میں بار بار بتا چکی ہوں کہ آپ نے رزق کے لیے اگر کر رہے ہیں کہ آپ کے رزق میں اس قدر فراوانی ہو، دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہوگی، زبان بند ہو جائے اور غربت سے آپ کا ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے. اگر مقروض ہیں تو قرضے سے آپ کی ادائیگی ہو جائے تو آپ صرف اس سورت کو ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا کریں. جمعے کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے. سورہ کہف یہ 15ویں سپارے کے اندر موجود ہے. اس کی 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. صرف ایک بار آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے. اول و آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پڑھیں. اور سب سے بڑی بات، اگر کوئی بہت زیادہ غربت کا شکار ہے اس کو چاہیے کہ 11 روز عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لے. انشاءاللہ اس کو ان دنوں کے اندر روزگار بھی مل جائے گا، حفاظت بھی ہوگی، جان کی، ایمان کی، سب کی، ہر ایک چیز کی اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی عورت ہے وہ حمل کی حفاظت چاہتی ہے تو اس کو چاہیے وہ نماز فجر کے بعد صرف اس کو ایک بار پڑھ لیا کرے. جس کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، جس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس ایک ہی سورت سے اس کی ہر طرح کی حفاظت ہوگی اور اس کی اولاد بھی زندہ رہے گی. ہر پریشانی سے اس کو نجات مل جائے گی. اور ہر جمعہ تو اس کو ضرور ایک بار پڑھ لیا کریں. اس کے علاوہ جو بھی پریشانی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. اللہ حافظ.